ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے اس رسول کا خط رومیو کے نام اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ کو ہم آج دیکھیں گے۔ دیکھا ہے بس آئے بھائیوں، یہاں بڑے خوبصورت انداز میں خدا کا بندہ ہم سے ہم کلام ہے کہ آئے بھائیوں، یہ ایک رفاقت الفاظ ہیں، محبت کے الفاظ ہیں، اور بڑی اس کو ہم کہہ سکتے قریبی کے ساتھ تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ آئے بھائیوں، آج آپ سے خدا کا کلام میں بیان کرنا چاہتا ہوں، خدا کی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور کہتا ہے آئے بھائیوں۔ یہ الفاظ آپ غور سے سنیں کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائی سمجھ کر، اپنے پیارے سمجھ کر میں تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے آئے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ کیا التماس کر رہے ہیں؟ پہلے کہتا ہے کہ آئے بھائیوں میری بات کو سنو، میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلاتا ہوں کہ خدا کی رحمتیں آپ کے لیے کیا ہیں، آپ کے لیے خدا نے جو ہے وہ کیا کیا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں خدا کی رحمتیں کہتا تم کو یاد دلاتا ہوں جو خدا نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اور ہم دیکھیں آج خدا کی رحمتیں ہمارے لیے کیا ہیں۔ اگر ہم آج اپنی زندگی پر ہم عمر کے جس حصہ میں بھی ہیں، ہم اپنے زندگی میں دیکھیں کہ خدا نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں، کون کون سی خدا نے ہم کو رحمتیں دی ہیں، خدا نے کس کس چیز کے وسیلہ سے ہم کو بلیس کیا ہے، تو میرا خیال ہے ہم گننا شروع کریں تو پورے دن میں ختم نہ ہو۔ خدا نے اتنی نعمتیں ہم کو دے دی ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اور ہم اگر رومیو پہلے باب سے 11 باب تک دیکھیں تو خدا کی سب سے بڑی نعمت، خدا کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، اس نے ہمارے لیے کفارہ ادا کر دیا ہے، ہمارے لیے فدیہ دے دیا ہے، ہمیں روحانی طور پر خدا نے جو ہے وہ بحال کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا زبور 103 میں دیکھیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں بدلی نعمتیں خدا ان کے کلام لے کر زبور 103 میں داؤد کہتا ہے اے میری جان خدا کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اور یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ اے پیارو، اے بھائیو، میں تجھے خدا کی رحمتیں کہتا ہوں یاد دلا کر، کہ رحمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرو جو کچھ خدا نے آپ پر جو ہے اپنا جلال ظاہر کیا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ اس کی رحمت کیا ہے؟ بدکاری کو بخشتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ ہمیں بحال کرتا ہے، ہمارے گناہ کیسے بھی ہیں خداوند اپنے نام سے ان کو مٹا ڈالتا ہے، اور لکھا ہے ہماری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور وہ تجھے ساری بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ یرمیہ نبی کہتا ہے اگر خداوند شفا بخشے تو ہم شفا پا سکتے ہیں۔ وہ شفا بخشتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بدکاریوں سے، گناہوں سے معاف کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اس کی رحمت اور دوسری کیا ہے؟ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیری آمد و رفت میں تیری حفاظت کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ رہتا ہے، وہ تیری نگہبانی کرتا ہے، وہ تجھے بچا لیتا ہے، وہ تیری جان کو کیا کرتا ہے؟ ہلاکت سے بچاتا ہے۔ خدا کے کلام میں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہلاکت سے بچانے کے لیے ہمارا فدیہ دیا گیا، ہمارا کفارہ دیا گیا، ہمیں بحال کیا گیا، ہمیں خدا نے دوبارہ جو ہے وہ ہمارا چلاؤ کیا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ عمر بھر، ایک دن ہی خدا کی رحمتیں ایک دن کے لیے، دیکھا اس کا می جو ہے وہ نیکوں پر سب پر برستا ہے، اور پھر اس کا سورج نکلتا ہے تو سب کو روشنی دیتا ہے، وہ سب پر کرم کرتا ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ خدا کی رحمتیں ہیں جو ہمارے پاس بہت ساری ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور کہتے ہیں وہ رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ اس کی التماس کیا ہے؟ آج اس کی التماس سنیں۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اپنا بدن اس کی نظر کرے،
اپنے بدن کو خدا کی نظر کر دیں، مکمل طور پر خدا کے ہاتھ میں دے دیں۔ ہمارے بدن کو جو ہے خدا کی حضوری اس میں جب کام کرتی ہے، خدا کے کلام میں کیا ہے، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہو۔ اس بدن کے اندر کس کا روح ہے؟ خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ ہم خدا کی ہیکل ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمارے اندر خدا کا پاک روح ہے، اور لکھا پس تم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اپنے بدنوں سے کیا کرو؟ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہمارے بدن پاک روح کا مقدس ہے، ہیکل ہے۔ ہم دیکھیں کبھی ہم ہیکل کے اندر اگر کوئی جوتی پہن کے آتے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ ہیکل کے اندر گندے کپڑوں سے ہیں، جوتیاں پہن کر ہیں، تو کتنا ہمارے لیے جو ہے یہ دکھ کا صدمے کا مقام ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں اس بدن کے اندر جو ہے خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو داخل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس بدن میں خدا کے کاموں کے خلاف کام کیا جاتا ہے، تو خدا کتنی نفرت کرے گا ہم سے۔ خدا چاہتا ہے ہمارے بدن خدا کے جلال کے استواس ہوئے، اور کہتا ہے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن خدا کی نظر کر دو تاکہ وہ بدن خدا کو پسند آئے۔ وہ بدن کیا ہو؟ وہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ زندہ ہو۔ بدن کیسے ہو؟ زندہ بدن ہو، گواہی دینے والے، بولنے والے، خدا کے نام کو عزت دینے والے ہمارے بدن ہو۔ اور دوسری بات لکھے پاک ہو، جن میں کوئی گناہ نہ ہو، جن میں خدا کی عزت ہو، خدا کا احترام ہو۔ خدا وہ بدن آج پسند کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں لکھا ہے انجیل میں کہ اگر تیری آنکھ گناہ کرتے تو اس کو کیا کرے؟ نکال دے۔ مجھے کانا ہو کر زندگی بسر کرنا بہتر ایسے کہ تو خدا کی بادشاہی میں بلکہ جہنم میں چلا جائے۔ اگر تیرا بھائیو گناہ کرتا اس کو کاٹ ڈال۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا چاہتا ہے ہم مکمل طور پر خدا کی حضوری میں آ جائیں۔ کہتا ہے پاک اور خدا کو پسندیدہ بڑی ہستی ہے۔ ایوب خدا کو پسند ہے، کیوں پسند ہے؟ خدا کہتا ہے میرا بندہ ایوب کامل اور راست باز ہے۔ کیوں خدا پسند کرتا ہے؟ کیونکہ ایوب اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، نذرانے پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے شاید میرے بچوں نے گناہ کیا، ان کا کفارہ ادا کرتا ہے، ان کی نظریں خدا کے سامنے دوسرا آتا ہے، خدا کے حضور بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے یہ میرا کامل اور راست باز بندہ ہے۔ وہ خدا کو پسند آ گیا۔ ابراہیم خدا کو پسندیدہ بندہ ہے۔ خدا کہتا ہے یہ میرا راست باز بندہ ہے۔ کیوں پسند آ گیا؟ اس نے خدا کی آواز کو سنا، اس نے دیکھا کہ خدا مجھے آواز دی ہے، وہ خدا کی آواز کے پیچھے چل پڑا، اور خدا نے بھی اسے کہا کہ میں تجھے ایک انعام دوں گا، اور خدا نے اسے برکت دی، بلیس کیا۔ آج خدا ہمیں بھی بلیس کرنا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، اور خدا کہتا ہے پہلے ہم کیا کریں؟ اپنے خدا کی نعمتوں کو یاد کریں کہ خدا نے کتنی رحمتیں ہم کو دی ہیں، اور پھر ہم خدا کے حضور مکمل طور پر اپنی زندگی کو خدا کے پاس خدا کے ساتھ منسلک کر دیں۔ ہم خدا کو زندگی دینا پسند نہیں کرتے، ہم خدا کو ٹائم دینا پسند نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی دے دے، بھی دے دے۔ ہم مانگنے کی لسٹ بڑی لمبی، لیکن خدا کو وقت دینے کی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ خدا کہتا ہے ہم 10ویں حصے کی بات جب کرتے ہیں تو صرف یہ بے پیسے کا نہیں، وقت کا بھی خدا 10واں حصہ مانگتا ہے، اور دن میں تقریباً 2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اگر ہفتے بعد 2 گھنٹے بعد میں بیٹھنا پڑ جائے نا، روزانہ سے گال چھوڑو، ہفتے بعد اگر 2 گھنٹے بات ہو جائے تو لوگ گلا کرنا شروع کر دیں، شاید اتنی لمبی بات ہوگی، شاید ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ہم خدا کے سامنے چیزوں کی لسٹ بڑی لمبی مک دیا نہیں، خدا دا بھی دے دے، وہ بھی دے دے، نہ دوے تو شکریہ ادارے کا شکریہ کر رہے ہیں، خدا نے سب دیتا کی ہے، ہم خدا کی نہ شکریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے خدا نے ہمیں دیا کیا ہے۔ ہم خدا کے سامنے بڑی لمبی لسٹ رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم خدا کے پاس آ کر ٹائم دینا پسند نہیں کرتے، ہم خدا کے پاس آ کر اس کی حضوری میں جھکنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ روز سے جائے سے اس کی پرستش کریں، اس کے نام کو جلال دیں، خدا ان کی حضوری میں آ جائیں، تاکہ خدا ان کے حضور وقت جو ہے وہ گزار سکے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے ہم مکمل طور پر اس کی شکر گزاری کریں، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر، جان رکھیں کہ خدا ہی خداوند ہے مکمل طور پر۔
اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے کیا کرے؟ خدا سے محبت کرے مکمل طور پر. یہ نہیں کہ آخری دعا جیسی آج چرچ تاکہ عبادت کی تھی، یہ عبادت نہیں ہے. مکمل طور پر خدا کے سامنے جھک جانا، خدا کی حضوری میں آ جانا. پہلے خدا کے دعوت کہنے میں خوش ہوا جدوں آکھن لگے کہ آؤ میرے گھر یہ ہوا دے گھر چلیے. اسی یہ ہوا دے گھر سے دیر نہیں ہونے، مکمل طور پر خدا کو ٹائم نہیں دیتے. میں دیکھا پچھلے دنوں سے جدو آٹا گل رہا سی نا، تے آٹا 9 بجے شروع ہوتا ہے کہ لوگ 3 بجے پہنچے ہوتے سن. ٹھیک ہے نا، آٹا لینے کے لیے 3 بجے لوگ وہاں پر پہنچ رہے، کئی رات 12 بجے آ جاتے سن. آج کے تو لیٹ رہتے ہیں آٹا لے جانا. لیکن خدا کے حضور ہم ٹائم کا خیال ہی نہیں کرتے. خدا کے حضور یہ نہیں کہ ٹائم گزرے، ہم نے پرستش کرنی جا کر، ہم نے دعا کرنی جا کے، ہم نے کلام سننا جا کے. یہ نہیں کہ ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں ہوتی کہ ہتھیار ڈالا اور بات مکمل ہوگی. نہیں، مکمل طور پر خدا کی حضوری میں اور خدا کے پاس آ کر اس کے ایک رحمت کو یاد کرنا، اس کے سامنے جھک جانا. خدا تو مجھے اتنا دے دیا ہے. کبھی ہم نے کہا ہے خدا بس کر، ہونا نہیں ہو. کبھی یہ لفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکلے. دعا کے لیے کہتے بس کرو جی، بس ہو، ٹائم بہت ہو گیا. اور دعا ہم مانگنے کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ بس خدایا پھیلیاں نعمتیں میں کتنے رکھاں گا. ہمیں یہ بھی کہنا ہے. آج خدا نے مکمل طور پر ہمیں اپنے لیے چنا ہے. دیکھیں تمہاری قیمت روپے پیسے سے نہیں بلکہ یسوع کے بے عیب لہو سے ادا کی ہے. ایک خدا کا بندہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں، اور وہاں پر کچھ اس کے دوست تھے اور وہ تاش کھیلنا چاہتے تھے. اور یہ خدا کا بڑا کریٹی بندہ ہے جو ٹرین میں سفر کر رہا ہے. تو کیا ہوگا، وہ لوگوں کے یہ خواہش تھی کہ ہم تینوں مل کر تاش کھیلے. وہ کہتے تھے کہ 3 بیٹھے گے اور تاش جو ہے وہ مکمل طور پر پوری ٹیم بن جائے گی. لیکن وہ دو ایک سائڈ پہ ہے اور یہ ایک شخص ایک سائڈ پہ ہے. وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ تاش کھیلے. وہ کہتا سوری میں تاش نہیں کھیل سکتا کیونکہ میرے ہاتھ نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ تاش نہیں کھیل سکتا کیونکہ میرے ہاتھ نہیں ہے. وہ کہتا آپ کے ہاتھ تو ہیں، آپ ابھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا، آپ اپنے ہاتھوں سے بات کر رہے ہلا رہے کہ آپ کے ہاتھ ہیں. وہ کہتا نہیں بھائی، تاش کھیلنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہیں کیونکہ یہ ہاتھ مسیح کے ہیں، ان کی اس نے قیمت ادا کر دی ہے. یہ ہاتھ اب میرے نہیں رہے کہ میں کسی غلط کام کے لیے ان کو استعمال کروں. ہمارا بدن بھی خدا کے پاک کا مقدس ہے. ہمیں اس کو کیا کرنا؟ خدا کی نظر کر دے رہے ہیں، خدا کو دے دینا ہے. مکمل طور پر خدا کی نظر کرنا لکھا ہے خدا کے کلام میں. التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کو نظر کر دو، خدا کو دے دو. کہ خدا یہ بدن تیرا ہے، اس کے اندر تیرا پاک روح ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاک روح کام کرے اور میرا بدن جو ہے دوسروں کے لیے خوشخبری کا وسیلہ بن جائے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال. سامری عورت یسوع کو آئی نا، یسوع کہتا ہے میرے کو جڑا پانی تو پیئیں گی تو چشمہ جاری ہو جائے گا. آندھیے یہ پانی روز پہ پیتی. یسوع کہتا نہیں اس پانی کی گل چھاڑ، جو پانی میں تجھے دوں. جب پانی وہ دیا تو جا کر وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے گاؤں میں اعلان کرتی ہے آؤ میں شخص کو بتاؤں، اور شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں جیسے میری زندگی کے سارے حال بیان کرتی. جب اس کو خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں آیا، جب اس کے بدن کو خدا کی حضوری محسوس ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کر دیا. اور آج خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدن جو ہیں وہ خداوند کے لیے پیش کر دیں. ہم اپنے بدنوں کو خداوند کے لیے، کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تجھے بیان کرتا ہوں کہ خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن جو ہے وہ خدا کے لیے نظر کر دو. اور بدن کیسے ہو؟ زندہ ہو، مردے نہیں. مردہ پن کیا ہونا ہے؟ مردہ پن ہونا ہے، گناہ والے بدن نہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم زندہ بدن پیش کریں. نظر کے لیے زندہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. وہ زندہ پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو. جو خدا کو پسندیدہ لوگ ہیں، خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ راست باز ہے، کامل ہے، اور ان کے لیے خدا فخر کرتا ہے. آج ہم بھی خدا کے سامنے آئیں اور اس کے ایک نعمت کو یاد کریں کہ خدا یہ کچھ تو نے دیا، مجھے یہ بھی دیا ہے، اور جو باقی میری ضرورتیں ہیں تو کہتا ہے میں جانتا ہوں. خدا کہتا ہے میں جاننا میرے بچے کو کیڑی کیڑی شاید ہی ضرورت ہے. اور جب ہم خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں
خدا کی رحمتوں کو یاد کرتے ہیں، نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی بخشش کو یاد کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے آسمان کھلتا ہے۔ آئیں آج ہم اپنے بدن جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، جو خدا کا مقدس ہے، خدا کا پاک اس کے اندر بسا ہے، ان سے خدا کو ظاہر کریں۔ ہمارے بدن جو ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہو، ہمارے بدنوں کے اندر سے خدا کی محبت جاری ہو۔ جیسے اس شخص نے کہا کہ نہیں بھائی میرے ہاتھ اب اپنے نہیں، کیونکہ یہ یسوع کے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تمہاری قیمت میں نے ادا کر دی ہے، تم اب اپنے نہیں بلکہ خدا کی۔ ہم بھی خدا کے ہیں، اگر خدا کے ہیں تو آئیں اس پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں، اسی سے مانگیں، اسی پر یقین